بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت پیاری حکایت۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خواب۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قبل اسلام ایک بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ تجارت کے سلسلے میں ملک شام میں تشریف فرما تھے کہ ایک رات خواب میں دیکھا کہ چاند اور سورج آسمان سے اتر کر ان کی گود میں آ پڑے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے چاند اور سورج کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور انہیں اپنی چادر کے اندر کر لیا۔ صبح اٹھے تو ایک عیسائی راہب کے پاس پہنچے اور اس سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ راہب نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں ابو بکر ہوں اور مکہ کا رہنے والا ہوں۔ راہب نے پوچھا، کون سے قبیلے سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، بنو ہاشم سے۔ اور راہب نے پھر پوچھا کہ ذریعہ معاش کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا، تجارت۔ راہب نے کہا، تو پھر غور سے سن لو کہ نبی آخری الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ وہ بھی اسی قبیلہ بنی ہاشم سے ہیں اور وہ آخری نبی ہیں، اور اگر وہ نہ ہوتے تو خدائے تعالیٰ زمین و آسمان کو پیدا نہ فرماتا اور کسی نبی کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ وہ اولین و آخرین کے سردار ہیں، اور اے ابو بکر، تم اس کے دین میں شامل ہوگے اور اس کے وزیر اور اس کے بعد اس کے خلیفہ بنو گے۔ یہ ہے تمہارے خواب کی تعبیر، اور یہ بھی سن لو کہ میں نے اس نبی پاک کی تعریف وہ نہ تو توریت تو انجیل میں پڑھی ہے، اور میں اس پر ایمان لا چکا ہوں اور مسلمان ہوں، لیکن عیسائیوں کے خوف سے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے خواب کی یہ تعبیر سنی تو عشق رسول کا جذبہ بیدار ہوا، اور آپ فوراً مکہ معظمہ میں واپس آئے اور حضور کی تلاش کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور دیدار پر انوار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ حضور نے فرمایا، ابو بکر، تم آ گئے، لو اب جلدی کرو اور دین حق میں داخل ہو جاؤ۔ صدیق اکبر نے عرض کیا کہ بہت اچھا حضور، مگر کوئی معجزہ تو دکھلا دیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ خواب جو شام میں دیکھ کر آئے ہو اور اس کی تعبیر جو راہب سے سن کر آئے ہو، میرا ہی تو معجزہ ہے۔ صدیق اکبر نے یہ سن کر عرض کیا، صدقتا یا رسول اللہ، انا اشہد انکا رسول اللہ۔ سچ فرمایا اے اللہ کے رسول آپ نے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر اور خلیفہ برحق ہیں، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ آپ دانائے عیوب ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام مخلوق ہمارے حضور کے ہی صدقے میں پیدا کی گئی ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو